ہے۔ جو کام مجھے پسند وہ کام عطا اللہ شاہ صاحب کو پسند، تو عطا اللہ صاحب بھی میرے پسندیدہ ہو گئے۔ تو یا نبی پکارنا جسے پسند ہے خدا کا وہ پسندیدہ ہو گیا۔ اسی لیے اہل سنت کے علماء یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ کے نعرے بلند کرتے رہتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو یا نبی پکارنا خدا کا کام ہے۔ اب بدعت کہنا چھوڑ دو، اسے برا کہنا چھوڑ دو۔ یا نبی کہنا بدعت ہی نہیں۔ یاد رکھو ہر بدعت شرک نہیں ہوتی، ہر بدعت شرک نہیں ہوتی، ہر بدعت سیاح شرک نہیں ہوتی، ہر بری بدعت برا کام تو ہوتی ہے لیکن شرک نہیں ہوتی۔ تو جب یا نبی پکارنا بدعت سیاح ہی نہیں، برا کام ہی نہیں، بدعت ہی نہیں، بدعت شنیعہ ہی نہیں، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ ہر بدعت سے شرک بڑی بدعت، آپ سمجھ میں آئے؟ بہت بڑا کام۔ تو لوگ جو ہے یا نبی پکارنے کو صرف بدعت سیاح، برا کام، بری بدعت ہی نہیں کہتے، شرک بھی بتاتے ہیں۔ ہم کیا خدائے عز و جل شرک کر سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی شرک سے پاک نہ ہو تو اب کون مشرک ہونے سے بچے گا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ خدا اور شرک، اگر یہ شرک ہے، یا نبی پکارنا شرک ہے، تو یہ شرک ہمارے یہاں ایمان ہے۔ یہ اگر شرک ہے تو پھر توحید کیا ہے؟ تم جسے شرک کہتے ہو یہ شرک ہے، تو ہمارے پاس یہ توحید نہیں، توحید کی روح ہے، یہ ایمان نہیں، ایمان کی جان ہے۔ سب صحابہ کہلائے یا نبی پکار کر، یا رسول اللہ پکار کر۔ ہر صحابی یہ کام کرتا رہا عمر بھر۔ کیا صحابہ میں سے کسی صحابی کو ہم مشرک کہہ سکتے ہیں؟ اگر صحابی مشرک ہوئے تو ہم کیا ہوئے؟ جو سراپا ایمان تھے، جو سر سے لے کر پاؤں تک اسلام تھے، جو سر سے لے کر پاؤں تک توحید کی جیتی جاگتی تصویر تھے، وہ صحابہ وہ تو دن رات اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ پکارتے تھے۔ یا نبی پکارنا، یا رسول پکارنا، یا رسول اللہ پکارنا، یا نبی اللہ پکارنا، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو بندگان خدا، یا نبی پکارنا صحابہ کا کام، یا نبی پکارنا خدا کا کام۔ معلوم ہو گیا کہ یا نبی پکارنا خدا کا کام ہے، توحید کا حکم دینے والے کا کام ہے۔ یا نبی توحید کیا ہے بتانے والے خدا کا کام ہے۔ بات سمجھ میں؟ یا نبی پکارنا خدا کا کام، یا نبی سننا نبی کا کام۔ یا رسول اللہ پکارنا، یا نبی اللہ پکارنا، یا نبی پکارنا صحابہ کا کام، یا نبی اللہ سننا رسول اللہ کا کام۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے یا نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی۔ اگر یا نبی پکارنا بدعت ہے، شرک ہے، تو پھر یہ نماز میں کیسے؟ نماز میں کیسے؟ سوچنے والی بات ہے دوستو۔ یا نبی پکارنا شرک ہے، حرام ہے، گناہ ہے، پاپ ہے، انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے، بدعت سیاح ہے، بدعت مذمومہ ہے۔ تو یہ نماز میں کیسے؟
سبحان اللہ. یہ کہنے کے بغیر نماز سے باہر نہیں نکل سکتا. کیا بات بتائی. اور تکبیر تحریمہ باندھ لیا, اللہ اکبر, نماز میں داخل ہو گیا. پھر اس کے بعد ثنا پڑھی, اس کے بعد تعوذ, اس کے بعد بسملہ, اس کے بعد سورہ فاتحہ کا نمبر آیا, اس کے بعد سورت ملائی, اس کے بعد رکوع میں گئے, اس کے بعد خومے میں آئے, اس کے بعد سجدے میں گئے, پھر جلسے میں آئے, پھر سجدے میں گئے, پھر دوسری رکعت میں, پھر خادہ اولا کی منزل سے گزرے, پھر تیسری رکعت میں آئے, پھر چوتھی رکعت, خادہ اخیرہ میں پہنچے. خادہ اولا واجب ہے, خادہ اخیرہ فرض ہے. خادہ اخیرہ فرض, خادہ اولا میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. یا ایھا النبی کہنا واجب, واجب میں بھی ہے. اور پھر یا خادہ اخیرہ میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی. تو یا نبی سلام علیکہ صرف میلاد کی محفلوں ہی میں نہیں پڑھا جاتا, نماز میں پڑھا جاتا ہے. نماز میں صلاۃ و سلام نماز میں ہے. اب نماز میں, جی نماز میں تشہد کی منزل میں, خادہ اخیرہ میں, ابھی آخری منزل ہے. آخری فرض سے ایک پہلا فرض ہے, آخری فرض سے پہلا فرض ہے. خروج بھی سنیں, یہ آخری فرض ہے, اس سے پہلے کا فرض ہے خادہ اخیرہ. خادہ قاعدہ نہیں, قاعدہ نہیں, قاعدہ, خادہ اخیرہ. قاعدہ وہ الگ ہے, بغدادی قاعدہ, نورانی قاعدہ, قاعدہ وہ الگ ہے, یہ قاعدہ. قاعدہ تو خادہ اخیرہ میں, آخری خادے میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی, ایھا النبی. الصلاۃ نہیں, درود کا نام نہیں, سلام کا. کیوں؟ درود سب پڑھو بولتے ہیں, درود پڑھو, درود پڑھو. سب کی کتابوں میں لکھا ہے درود کے یہ فضائل ہیں, درود کے یہ فضائل ہیں, درود کے یہ فضائل ہیں, فضائل درود, درود پڑھو, درود پڑھو, درود پڑھو, درود پڑھو. تو درود کا کوئی منکر نہیں ملتا, سلام نہیں پڑھنا جی, سلام نہیں پڑھنا. درود کی طرف بھی آتا ہوں, سلام نہیں پڑھنا, یہی ہے نا, سلام نہیں پڑھنا. تو سلام کیوں اللہ نے کہا کہ السلام علیکہ, سلام نماز میں رکھ دیا. اب سلام نہیں پڑھنا بولنے والا بھی نماز میں پڑھا تو نماز میں پڑھ کے ہی آتا ہے. تو نماز میں تو سلام بھیجتا ہے رسول پر, السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے, پھر اس کے بعد اسٹیج پر کیوں نہیں پڑھتا السلام علیکہ یا ایھا النبی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, ابھی میری تقریر شروع بھی نہیں ہوئی, شاید ان باتوں پر یہاں کچھ گفتگو ہوتی رہی ہے, لہذا اللہ نے حکم دے دیا کہ اس پر پہلے گفتگو کرو. تو عرض کر رہا تھا, میں اپنے اصل رنگ میں آیا نہیں, ابتدائی باتیں, تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو تم پر اے نبی, سلام ہے تم پر, سلام ہو تم پر اے نبی, السلام علیکہ ایھا النبی. یہ پڑھنے کے بعد ہی نماز سے خارج ہے. نماز کس کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے؟ نماز کس کے دربار عالی وقار میں حاضری کو کہتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے نا نماز. خدا کی بارگاہ میں, خدا کی بارگاہ میں خدا سے گفتگو کرنا چاہیے.
خدا کی بارگاہ میں خدا سے تو ہم کلام ہوتا ہے بندہ.